زرعی یونیورسٹی کے خلاف بھی کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں. گمل یونیورسٹی سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ٹانگ اور فوج پاکستان کا انتہائی شکر گزار ہوں. الزام آپ کے اوپر بھی تواتر کے ساتھ سر میڈیا میں لگایا جا رہا ہے, لوگوں میں ابہام پایا جاتا ہے. یہ اصل کہانی کیا ہے؟ میں تو پنجاب یونیورسٹی کبھی گیا ہی نہیں. اسرائیل کی میں ایک مثال ہے کہ جس دیکچی میں میرا حصہ نہیں ہے تو اسے لات ماریں. جی پی او چوک پر ایک پروٹیسٹ کی کال دی تھی. 50 سالہ پرانی یونیورسٹی ہے. ان کے کتنے بچے ریگولر پوزیشن کے اوپر جاب کر رہے ہیں. تو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ پوری دے دیں, اور والدین کہتے ہیں کہ ہمیں پینشن پوری دے دیں, اور ہمارے جو نواسی ہیں ان کو آپ گمل یونیورسٹی میں فری. ہمیں پینشن کا ایشو ہے, تنخواہ کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ 11 کروڑ کی تو ہماری تنخواہ نہیں بنتی جتنی یہ پینشن ہے. اور چانسلر کے پاس کوئی نوٹوں کی مشین نہیں ہوتی کہ وہ رات کو نوٹ بنائے اور صبح لوگوں میں تقسیم کرے. یہ کچھ دے کر وہ سارے معاملات کرتے ہیں کہ ان کے کردار کی باتیں سامنے آتی ہیں. یہ کیا کہانی ہے جو اتنے الزامات آئے؟ ہم نے 3-3 ہزار روپے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا. جھگڑے بھی ہوتے رہے ہیں, مار دھاڑ ہوتی رہی ہے, تالے توڑتے رہے ہیں. یہاں پہ گروپس ہیں, یہ ختم ہو جانا چاہیے. جو سرکاری درخت ہیں وہ بڑی تعداد میں اس میں کاٹے ہیں. 100 کنال کے اوپر وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے, 3 ارب روپے کا ٹھیکہ ہے. وہ بلڈنگ بنے گی تو یہ اپنی بلڈنگ میں شفٹ ہوگی اور اسٹوڈنٹ کا بھی فائدہ ہوگا. یہ پینشنرس کے لیے ہمیں ون ٹائم ریلیف یا ون ٹائم گرانٹ اگر مل جائے تاکہ ہم ان لوگوں کو وہ پیسے دے سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں زبیر شاہین. آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. زرعی یونیورسٹی اور گمل یونیورسٹی کی بات کی جائے پرو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب. ان کو ہم خوش آمدید بھی کہیں گے. جس طرح آپ کو معلوم ہے اس وقت جو گمل یونیورسٹی کی اگر بات کی جائے یا زرعی یونیورسٹی کی, تو مختلف خبروں کے حوالے سے جس طرح کہتے ہیں وہ میڈیا کی زینت بنی رہتی ہے. اور اس وقت جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو شاید اس وقت بھی کوئی ایک پروٹیسٹ جاری ہے جو پنشنرز ہیں گمل یونیورسٹی کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے جو ہمیں ٹائم دیا ہے. تو سر آج دیکھا ہی جا رہا ہے جس طرح پہلے جو لوگوں کے احتجاج ہے اسی سے شروع کرتے ہیں. جی پی او چوک پر ایک پروٹیسٹ کی کال دی تھی کل جو گمل یونیورسٹی کے آپ کے پنشنرز ہیں. ان کے یہ الزام ہے تقریباً 1 سال ہو گیا, 6 ماہ ہو گئے ہیں جو پرو وائس چانسلر آئے ہیں ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب, وہ پنشن ادائیگیاں نہیں کر رہے, اور گمل یونیورسٹی میں جو کرپشن ہے بڑے پیمانے پر کرپشن جاری ہے. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک آپ کے ذریعے پہنچا سکوں. جہاں تک پینشنرز کے آج کے احتجاج کا تعلق ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے, کیونکہ پینشن ہم دے چکے ہیں. 1 to 16 گریڈ کی جو پینشن ہے وہ ہم دے چکے ہیں, اور اس کے اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی احتجاج ہو, کیونکہ پینشن 1 to 16 ہم جاری کر چکے ہیں. پینشن کا جو ایشو ہے گمل یونیورسٹی میں نو ڈاؤٹ کہ یہ ایشو موجود ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے. 50 سالہ پرانی یونیورسٹی ہے. 2015 سے جو لوگ ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ابھی تک پینشن نہیں ملی. منتھلی جو پینشن ہے مجھے تو تقریباً آئے ہوئے 11 ماہ ہو گئے ہیں, اور ہر ایک کم پہ تنخواہ بھی ہم پوری دیتے ہیں. 1 to 16 پینشن بھی ہم پوری دیتے ہیں. 17 اینڈ اباؤ جو ہے وہ ہم 50% پینشن جو ہے وہ دیتے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو ایسا ہوتا کہ کہیں پیسے پڑے ہوتے اور ہم نہ دیتے تو وہ اور بات ہے. باقی پینشن کا جو ایشو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں. وہاں پہ یہ جو ہمارے ریٹائرڈ امپلائیز ہیں جب یہ سروس میں تھے تو ان لوگوں سے جو پینشن کی ڈیڈکشن کا جو ہوتی تھی جو ایک پورشن تھا وہ 5%, 7%, 13% تک تھا. اور جب لینے کا ٹائم آیا تو یہ چونکہ یہی لوگ پہلے اپوائنٹ ہوئے تھے تو انہوں نے فکسیشن کرنی تھی, تو انہوں نے اپنی پینشن 33% کے اوپر فکس کر دی. تو پہلے جو 400 لوگ ریٹائرڈ ہوئے وہ باقی سالوں کے پیسے بھی لے گئے. ایسا نہیں ہے کہ کسی وائس چانسلر نے پینشن کے پیسے اٹھا کے کسی اور مد میں دے دیے. ہمیشہ کسی اور مد کے پیسے
پینشن والوں کو دیے گئے ہیں. اب بھی یہ جو پینشن کی ادائیگی ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں کسی طرف سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. یہ جو ہم بچوں سے فیس لیتے ہیں کہ HEC سے جو ریکرنگ گرانٹ آتی ہے اس میں سے ہم پینشنرز کی ادائیگی ہم کرتے ہیں جو کہ خود ایک لحاظ سے غیر قانونی ہے. دوسرا ان کا کورٹ میں بھی ایک کیس چل رہا ہے پینشنرز کا. کل ان کی ایک پیشی تھی وہاں پہ. تو یہ کورٹ جاتے ہیں وہاں سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر روڈ پہ آتے ہیں. تو کچھ اس وقت ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا. ایک لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. گوما یونیورسٹی میں جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے کتنے بچے ریگولر پوزیشن کے اوپر جاب کر رہے ہیں. تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں جو پینشنر جو احتجاج کر رہے ہیں جی یعنی انہی کے بچے یونیورسٹی میں ریگولر جابس پہ بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ایڈمنسٹریشن میں بھی اور ٹیچنگ میں بھی 100 سے زائد. شاید ہی کوئی ایسا پینشنر ہو, اور کچھ ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ سب کے ہوئے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کے بچے نہیں ہیں. ادروائز کسی کا 1 بچہ, کسی کے 2, کسی کے 3, کسی کا بھائی. تو ان سب لوگوں نے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا. اب وہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ پوری دے دیں, اور والدین کہتے ہیں کہ ہمیں پینشن پوری دے دیں, اور ہمارے جو نواسی ہیں ان کو آپ گوما یونیورسٹی میں فری ایجوکیشن دے دیں. تو اب اتنا فری تو دنیا میں کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پینشن کا جو ہے کہیں سے ہمیں 1 ٹائم گرانٹ, 1 ٹائم ریلیف ہمیں کہیں سے اگر ملے تو ہم ضرور انہیں دیں گے. پینشن ہے, انہوں نے, ان کا حق ہے, انہوں نے اتنا سال سرو کیا ہے. لیکن جب سرو کر رہے تھے تو اس وقت تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ایک دن آئے گا جب ہم ریٹائرڈ ہوں گے تو پھر یہ پیسے ہمیں کہاں سے ملیں گے. سر اسی حوالے سے ہم نے ایک پہلے بھی پروگرام کیا تھا گوما یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ. تو جو مالی بحران کے حوالے سے آپ نے تمام تر جو اپنے تھے وہ بتایا بھی تھا, جو آپ کا اس حوالے سے انتظامات جو بھی کیے گوما یونیورسٹی میں. ایک پینشنرز کے حوالے سے آپ نے ایک یہی بلکہ کہا جائے مطالبہ ہی کیا تھا جو گورنر صاحب سے کہ اگر وہ تھوڑا بہت جو پینشنرز کے حوالے سے اگر مالی طور کے اوپر گوما یونیورسٹی کو سپورٹ کریں. ادروائز جو سیلری ہیں وہ تو تمام آپ نے کہا کہ ہم دے چکے ہیں, سیلریاں شارٹ نہیں ہیں. تو اس ٹائم سے ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی جانب سے, صوبائی گورنمنٹ یا خیبر پختونخوا گورنر کی جانب سے یا HEC کی جانب کہیں سے کوئی امداد یا ایڈ وغیرہ سر دیا ہے؟ نہیں, ہمیں تو ابھی تک کہیں سے کچھ نہیں ملا. لیٹر ہم نے بہت سے لکھے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ مل جائے گا. جو ملے گا تو ہم ان تک ضرور پہنچائیں گے. کل جو ہائی کورٹ میں ہیئرنگ تھی وہاں پہ معزز عدالت نے ہمیں یہ ڈائریکشن دی ہیں کہ آپ نے پچھلے جو عرصہ ہے کس کو کتنی پینشن کیسے دی ہے تو وہ ڈیٹیل جمع کروائیں. تو اب ہم کورٹ میں وہ جمع کروائیں گے تو آپ کے سامنے بھی آ جائے گا. یہ جو ایک ہے کہ جی ہمیں پینشن اتنے ٹائم سے نہیں مل رہی, سچ اور جھوٹ کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا. دوسرا بھی ہمیں پے کا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اس دفعہ گورنمنٹ نے پے انکریز کی 30 to 35%. ہم نے اپنے امپلائیز کو انکریز پے دی ہے. صرف انکریز پے کا جو فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ 2 کروڑ ہے پر منتھ. تو ہمیں پینشن کا ایشو ہے, تنخواہ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں گوما یونیورسٹی میں کبھی بھی اسٹوڈنٹس کی تعداد 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں رہی تھی. لیکن پچھلے جو 2 وائس چانسلرس تھے, افتخار صاحب اور سرور صاحب, انہوں نے بھی کوششیں کی, کچھ میں نے آ کے اس میں ایڈ کیا. اب ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ 20,000 سے زیادہ ہیں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی فیس کو بہت زیادہ کر دیں. پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, غریب علاقہ ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, فیس کم ہمیں رکھنی پڑتی ہے. تو اس سے تو لاکھوں روپے جمع ہوتے ہیں, دینے ہم نے کروڑوں ہوتے ہیں, خاص کر کے پینشنرس کی. ابھی میں آپ کو پینشن کا بتاؤں تو 1 to 16 ہماری پر منتھ تقریباً 3 کروڑ پینشن ہے, اور 17 اینڈ ابو 8 کروڑ ہے. تو یہ 11 کروڑ کی تو ہماری تنخواہ نہیں بنتی جتنی یہ پینشن ہے. تو یہ ہم کہاں سے دیں گے؟ یہ تو یہ نہیں ہے کہ میں ہوں اور میں نہیں دے سکتا تو کوئی اور وائس چانسلر آ جائے گا تو وہ دے گا. وائس چانسلر کے پاس کوئی نوٹوں کی مشین نہیں ہوتی کہ وہ رات کو نوٹ بنائے اور صبح لوگوں میں تقسیم کرے. تو جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ ہم دے رہے ہیں. پینشنرز کی طرف سے بار بار یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جی آپ پہلے پینشن دیں بعد میں تنخواہ دیں. اب 20,000 اسٹوڈنٹس کو جو لوگ پڑھا رہے ہیں یا جو لوگ سنبھال رہے ہیں, ہم انہیں تنخواہ نہ دیں. اچھا سر, ایک اور الزام بھی لگایا جاتا ہے کرپشن کے. تو کافی الزامات تو الزام ہی ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں. ایک اس قسم کا بھی ہے کہ جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب, جو ان کے کوئی من پسند لوگ ہوتے ہیں سلیکشن کمیٹی کے یا پروموشن بورڈ کے, تو وہ ان کی جو گریڈ میں مزید جو ترقی دینے کے لیے کچھ لے دے کر وہ سارے معاملات کرتے ہیں. کبھی HEC اور کبھی HED کے ساتھ ان کو ملا لیتے ہیں تو دوسروں کو نقصان دیتے ہیں. کبھی اس کے اندر دل نواز صاحب کا گو کہ وہ جا چکے ہیں, ان کے کردار کی باتیں سامنے آتی ہیں. کبھی جی افتخار صاحب جس صاحب نے کہا سابق وائس چانسلر ہیں,
ان کے حوالے سے پھر وہ جو ایک ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا جو میڈم تھی فنانس اس حوالے سے بھی ان کو بھی گریڈ 19 میں ترقی دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ دوبارہ مستقل طور کے اوپر ان کو فنانس ڈائریکٹر تعینات کیا جائے. تو یہ جو سلیکشن کمیٹی یا یہ پروموشن بورڈ وغیرہ یہ کیا کہانی ہے جو اتنے الزامات آئے روز میڈیا کی زینت بنتی ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ میں نے تو کوئی ریگولر اپوائنٹمنٹ نہیں کی، ریگولر اپوائنٹمنٹ ہم نے نہیں کی. کانٹریکٹ پہ جہاں پہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، اب سیکیورٹی گارڈ ہیں اگر وہ ہم نہ لگائیں، سویپر ہم نہ لگائیں، اچھا ان کی تنخواہ ہے 22,000 اور ان کا آرڈر ہوتا ہے 6 ماہ کے لیے، تو 6 ماہ کی تنخواہ ان کی بنتی ہے کوئی 1,20,000 یا 1,30,000. تو 1,20,30,000 6 ماہ کے لیے کون پیسے دیتا ہے اور کون لیتا ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ریگولر اپوائنٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں. ہاں یہ ہے کہ گوما یونیورسٹی میں پروموشنز نہیں ہوئی تھی پچھلے 16 سالوں سے، لوگوں کا پروموشن حق تھا، وہ ہم نے لوگوں کو پروموٹ کیا. تو وہ میں تو چونکہ گوما یونیورسٹی کا امپلائی ہوں، مجھے خود یہاں پہ سرو کرتے ہوئے 22 سال ہو گئے. جو لوگ میرے ساتھ لیکچرر اپوائنٹ ہوئے تھے ابھی ان میں سے کچھ لوگ اسسٹنٹ پروفیسر پروموٹ ہوئے جن کا فائنینشیل امپیکٹ کسی کا 2,000 آیا ہے، کسی کا 3,000 آیا ہے. جتنے لوگ ہم نے پروموٹ کیے ہیں ان کا ساروں کا فائنینشیل امپیکٹ صرف 16 لاکھ ہے. لیکن جو جس ادارے میں کام کرتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اسے اس کی پروموشن ہو. تو یہ پروموشن جو بھی ہیں یہ بھی ہم نے معزز ہائی کورٹ کے حکم پہ کی ہیں. ادروائز تو آپ دیکھیں بین ہے، پروموشن پہ بھی بین ہے، اپوائنٹمنٹ پہ بھی الیکشن کمیشن کا بین ہے. تو بین کے درمیان پروموشن کیسے ہوئی؟ ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ ہوئیں. لوگ عدالت میں گئے کہ جی 16 سال سے ہم جاب کر رہے ہیں تو ہماری پروموشن نہیں ہوئی. تو یہ اور اس کا بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. اگر آپ کوئی فریش اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ کسی کو لیتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں پھر کی جا سکتی ہیں. جو آپ کے کولیگ ہیں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں 20-22 سالوں سے، تو میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں، تو جس کا فائنینشیل امپیکٹ بھی اگر کسی کی تنخواہ کا 2,000 آئے تو آپ اس سے کیا آپ نے یہاں ساری زندگی گزارنی ہے. اچھا سر، اسی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے 22,000 کا آپ نے کہا ہے. اگر یہ بات کی جائے جو گورنمنٹ کی جانب سے اگر کے پی کے کی بات کرتے ہیں جو ایک عام مزدور ہے اس کی اجرت 32,000 انہوں نے رکھی ہے، تو یہ پھر زیادتی نہیں ہے اگر اس کو گارڈ کو 22,000 جبکہ گورنمنٹ کی جانب سے 32,000 دی گئی؟ جو فکس یا کانٹریکٹ پہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، جب سے اپوائنٹ ہوئے ان کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. اب چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ہم نے 3,000 روپیہ ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے. جس کی 22 تھی تو وہ 25 ہو گئی ہے، 25 والی 28 اور 28 والے لوگ جو ہیں وہ 30. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ سیکیورٹی گارڈ ہو، اس میں کلرک بھی ہیں، اس میں لیب اسسٹنٹ بھی ہیں، مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں، اسی حساب سے تنخواہ بھی ہے. لیکن میکسیمم جو تنخواہ ہے کانٹریکٹ والوں کی وہ 30 یا 32,000 کے قریب ہے. اور زیادہ تر یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے اب یونیورسٹی میں تقریباً 200 کے قریب امپلائیز کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں، جنہیں ہر وقت یہ فکر پڑی رہتی ہے کہ جی ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا، ہماری جاب سیکیور نہیں ہے، ہم انہیں ریگولر نہیں کر سکتے. جیسے ہم ریگولر کرنے کا نام لیتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو کرائسس ہیں تو آپ پینشن نہیں دے سکتے تو لوگوں کو ریگولر نہ کریں. اب کرائسس تو پینشن والوں کی وجہ سے، اور وہ ان کو ریگولر کرنے یا نہ کرنے سے وہ مسئلہ حل بھی نہیں ہونے والا. اگر ہم نے پینشنرز کا کوئی 1 ارب کے قریب دینا ہے تو وہ تو ہمیں کوئی ون ٹائم ریلیف کوئی گرانٹ کہیں سے ملے گی تو ہم ان کو دے پائیں گے. ادروائز تو جتنی بھی پرانی یونیورسٹیاں ہیں ساروں کا بھی ایک ایشو ہے پینشن. اچھا سر، زرعی یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بتائیں گے جو ان کی تعمیرات کا کام بھی جاری تھا زرعی یونیورسٹی کے حوالے سے، اس میں بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو بھرتیاں اس میں کی گئی ہیں سیاسی بنیادوں پر کی گئی ہیں، جو پہلے بھی کی گئی ہیں، جب سے آپ کو وائس چانسلر بنایا گیا زرعی یونیورسٹی کا، اور اب دیگر جو پرائیویٹ جگہوں پر جو شفٹ کی ہے اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کہانیاں ہیں. اور مزید جو ہے جبکہ اگر کہا جائے ڈپارٹمنٹ یہ اسٹوڈنٹس کی اتنی وہ تعداد بھی نہیں ہے، لیکن جو فنڈز ہے کروڑوں روپے کا وہ ضائع کیا جا رہا ہے. جبکہ دوسری سائڈ پہ دوسرا ورژن یہ ہے، عام پرسیپشن بھی ہے لوگوں کے اندر کہ زرعی یونیورسٹی کے خلاف بھی کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں. جو ڈیر اسماعیل خان ظاہر ایک زرعی علاقہ ہے اور ضرورت ہے ڈیر اسماعیل خان کی، تو جس طرح گمل یونیورسٹی کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں زرعی یونیورسٹی، تو یہ 2 ورژن سامنے ہیں. اس حوالے سے سر آپ کچھ کریں. زرعی یونیورسٹی ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، جو بھی یہاں پہ ان کو لے کے آئے ہم سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. گوما یونیورسٹی میں آپ ڈی خان میں دیکھیں یہ جو لٹریسی ریٹ ہے یہ ہائی اس لیے ہے کہ گوما یونیورسٹی یہاں پہ موجود تھی. اگر گوما یونیورسٹی یہاں پہ نہ ہوتی تو شاید ہم اور آپ بھی اس جگہ تک نہ پہنچتے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چونکہ یونیورسٹی یہاں موجود تھی پڑھ رہے تھے. اسی طرح زرعی علاقہ ہے، زرعی یونیورسٹی کا جو پروجیکٹ جو بھی یہاں پہ لائے ہیں میں تو انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں تک ان کی بلڈنگ کی بات ہے، بلڈنگ ان کی انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ کوئی 3-4 سال کا پروجیکٹ ہے.
تو رینٹڈ بلڈنگ میں یہ پہلے بھی تھی، اور وہ چونکہ اندر کسی گلیوں میں تھی، مختلف ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں کونسلز آتی ہیں، وہ وزٹ کرتی ہیں، تو وہ پھر ان بلڈنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو ہم اسے مین روڈ پہ لے آئے، اور مین روڈ پہ بھی جو ورکنگ فوکس اسکول تھا یہ آلریڈی اس بلڈنگ کا 3,30,000 کرایہ دے رہا تھا، ہم نے بھی اسی کرایہ پہ اسی میں ہم ورکنگ فوکس چلا گیا وہاں سے، ہم وہاں پہ آ تو گئے. کتنی تعداد ہے ادھر اسٹوڈنٹس کی؟ وہاں 900 کے کے قریب وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور کافی اچھے پروگرام جو ہیں وہ وہاں پہ چل رہے ہیں. فارسٹری ہے ان کا، بہت اچھا پروگرام ہے ان کا، اور اس میں میڈیکل سائنسز کے 2 پروگرام چل رہے ہیں. زوالوجی کا بہت اچھا پروگرام ہے. ایم فل گمل یونیورسٹی کے پاس ایم فل زوالوجی کی یونیورسٹی نہیں ہے، لیکن ایگریکلچر یونیورسٹی کے پاس ہے. تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جس طرح گمل یونیورسٹی سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اسی طرح ایگریکلچر یونیورسٹی بھی اس علاقے کے لیے بہت بڑا ایک فائدے کا سبب بنے گا. اچھا سر، یہ ایفیلیشن کے حوالے سے وہ جو آپ کے ہیں ریاض بٹنی صاحب، ان کے اوپر بھی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ ایک مال بناؤ مہم ہے جو ایفیلیشن والا جو چل رہا ہے سلسلہ، تو اس حوالے سے کچھ کلیئر آپ کرنا چاہیں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہمیں بار بار کہا بھی جاتا ہے، اور ہم یہ خود بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اپنے اون ریسورسز ہم جنریٹ کریں انکم. تو یونیورسٹی میں کوئی پبلک اس میں کوئی بزنس تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی دکانیں بنا لیں اور ہم کوئی کپڑے کی دکان کھول لیں. تو یہ ہے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس آپ کو انکریز کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں ہمارے جو ایکٹ میں پروویژن ہے اس کے مطابق جو لوگ ہمارے پاس اپلائی کرتے ہیں، تقریباً کوئی 15 رکنی ٹیم ہوتی ہے جو وہاں پہ اس ادارے کو جا کے وزٹ کرتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ دیکھتی ہے، لیبس، ان کے کلاس روم، ان کا اسٹاف روم، ان کی بکس، کمپیوٹر لیب، تو جن کی ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں اور ایز پر ایکٹ ان کو ایفیلیشن دی جاتی ہے. اس سے گمل یونیورسٹی کو یا کسی بھی ادارے کو، اب پاکستان کے جتنے اچھے ادارے دیکھ لیں ان کے ساتھ سینکڑوں ادارے ایفیلیٹڈ ہیں. تو گمل یونیورسٹی میں جب آیا تو اس وقت تو کوئی 15 ادارے تھے، تو ہم نے ان کو بڑھا کے اب 40 کے قریب کر دیا ہے. اور انشاءاللہ اپنے انسٹیٹیوٹس ایکٹ میں رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کو 100 تک لے جائیں گے. یہ ایک انکم کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایسے علاقے جہاں پہ ہر جگہ پہ یونیورسٹی نہیں بنائی جا سکتی، تو وہاں پہ اگر کوئی پرائیویٹ سینٹر ایسے بن جاتا ہے تو کم پیسوں میں لوگوں کو معیاری تعلیم جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے. کوئی ٹاک کیمپس کے حوالے سے کوئی مزید کوئی بہتری آئی ہے یا کیا صورتحال ہے لوگوں کو سر؟ ٹانک کیمپس کی تو میں اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ٹانک اور فوج پاکستان کا انتہائی شکر گزار ہوں، کیونکہ ٹانک کیمپس کو پرماننٹ کرنے کے لیے جو HEC کی ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پاس اپنی لینڈ ہونی چاہیے. تو وہاں پہ گورنمنٹ لینڈ تھی، وہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دی ہے، تقریباً 100 کنال. تو اب اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ وہ پرماننٹ ہو جائے گا. اس کی اب فنڈنگ ہوگی، وہاں پہ اس کی کنسٹرکشن ہوگی، اور جتنے وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ریگولر پوزیشن جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی، جن کی فنڈنگ جو ہے وہ HEC دے گی. تو ٹانک جیسے علاقے میں یونیورسٹی کا بننا میرے خیال میں HEC کا بھی اور HED کا اور پاک فورسز کا، جن ان لوگوں نے اور جن اداروں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، سب میرے خیال میں خراج تحسین کا مستحق. اچھا سر، ایک اور چیز ہے جو میڈیا میں کافی ٹائم سے وائرل ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ گمل یونیورسٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں، بلکہ اب تو ملک بھر کی مختلف جامعات ہیں جہاں سے یہ اسکینڈل نکل رہی ہیں، ویڈیوز ہیں، ان میں پروفیسر صاحبان بھی ملوث ہوتے ہیں، بہت سے قصے کہانی ہیں. ایک الزام آپ کے اوپر بھی تواتر کے ساتھ سر میڈیا میں لگایا جا رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے کہ ڈاکٹر شکیب صاحب ہیں وہ بھی کسی ہراسمنٹ کے کیس میں رہے ہیں، اور یہ مسلسل یہ نیوزیں آتی ہیں، لوگوں میں ابہام پایا جاتا ہے. اگر آپ کی شخصیت دیکھتے ہیں، آپ اسی مٹی اسی دھرتی سے آپ کا تعلق ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی لوگ جانتے ہیں، اچھی فیملی سے اچھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ الزام آ رہا ہے ابھی تک کسی نے میرے خیال شاید وہ کوشش یا ہمت یا اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے شاید آپ سے وہ کویسچن کسی میڈیا والے نے بھی نہ کیا ہو. تو یہ آپ کے اوپر الزام ہے سر، یہ اصل کہانی کیا ہے جو یہ بار بار کبھی قوم لوگ کا کہا جاتا ہے، کبھی دوسرا، یہ آپ کے اوپر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یہ یہاں پہ کچھ لوگ، بلکہ ایک ہی بندہ جس کو گمل یونیورسٹی سے 8 سال پہلے جاب سے نکالا گیا ہے، وہی بار بار لکھتا ہے. میں تو پنجاب یونیورسٹی کبھی گیا ہی نہیں، زندگی میں نہیں گیا. پڑھنے کے لیے تو کیا، میں تو ایسے ٹور کے لیے بھی کبھی وہاں نہیں گیا. اور میری ساری جو ایجوکیشن ہے وہ گمل یونیورسٹی کی ہے. تو یہ الزام بڑا الزام ہے، اور وہ چونکہ وہ بھی ان کو جب یہاں سے نکال دیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو جو بھی اس سیٹ پہ بیٹھے گا، اگر آپ پچھلی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی وائس چانسلر یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ہفتے 2 کے بعد
ان کے خلاف یا یونیورسٹی میں کوئی بھی اگر اچھا کام ہو تو اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ وہ جیسے سرائکی میں ایک مثال ہے کہ جس دیگچی میں میرا حصہ نہیں ہے تو اسے لات ماریں، تو میری جاب اگر نہیں ہے تو یہ یونیورسٹی بھی بند ہو جائے۔ یونیورسٹی آپ کے سامنے ہے، ہمارے پاس 20,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، میل اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی کمپلینٹ نہ آئی ہے اور نہ انشاءاللہ آئی ہے۔ اچھا سر، اوور آل یونیورسٹی کی صورتحال، وہ پچھلے دنوں جو جھگڑے بھی ہوتے رہے ہیں، مار دھاڑ ہوتی رہی ہیں، تالے توڑتے رہے ہیں، جو سابق وائس چانسلر افتخار صاحب تھے، ظاہر شاہ تھے، دل نواز صاحب، اوور آل وہ اب صورتحال جو وہ کنٹرول میں ہے، یا وہ جس طرح کہتے ہیں نا اونٹ کس کروٹ بیٹھا، کون اس کے اندر کوئی اگر کمیٹی آپ کی بنائی گئی تھی یا کسی بھی حوالے سے یہ سنڈیکیٹ کے کوئی اجلاس وغیرہ، صورتحال اب موجودہ کیا ہے؟ وہ معاملات ختم ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کوئی انکوائری ہیں وہ چل رہی ہیں؟ اوور آل پوزیشن جو ہے سر؟ وہ معاملات اب الحمدللہ سارے ختم ہو چکے ہیں۔ میں تو جب آیا تو میری یہی کوشش تھی کہ یہ جو دن رات یہاں پہ اسٹرائکیں ہیں، یہاں پہ گروپس ہیں، یہ ختم ہو جانے چاہیے۔ اور ابھی آپ دیکھیں پچھلے 1 سال سے آپ کو کسی قسم کی کوئی اسٹرائک، کوئی گروپنگ، کوئی دھڑا بندی یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ سارے لوگ مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ FIRیں تھیں دونوں طرف سے، تو سب کو بلا کے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی FIR واپس لے لی، وہاں اوورسمنٹ میں اپلیکیشن تھیں، ہراسمنٹ کی اپلیکیشن تھیں، وہ ساری اپلیکیشنز واپس ہو گئیں۔ کوئی کسی کے ساتھ اب وہ گروپ بندی اور دھڑا بندی والی کوئی بات وہ جان بوجھ کے پیدا کی گئی تھی۔ تو میں نے کوشش کی کہ سب کو بلا کے ٹیبل پہ مسئلے حل کریں، اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اس قسم کی کوئی حالت نہیں۔ آپ کو یونیورسٹی کا کوئی امپلائی، یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ، یہ نہیں کہتے کہ ہم پرفیکٹ ہو چکے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ہم میں بہت سی کمیاں ہیں، لیکن جو بڑی بڑی چیزیں تھیں وہ الحمدللہ ہم کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ اچھا، لاسٹ میں ایک کوئی اسلامیات کے پرچے کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی تھیں عمر یونیورسٹی کی جانب سے، کوئی رزلٹ وغیرہ اس حوالے سے؟ رزلٹ تو اسلامیات کا آ چکا ہے، لیکن اصل میں اسلامیات دیکھیں نا، ہر بندہ اسلامیات ذرا مذہب سے لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، یا شاید وہ پیپر آسان ہوتے ہیں، ہر بندہ اسلامیات کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں نمبر آف اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کئی ہزار تھے، تو ان کو اگر آپ صحیح چیک نہیں کرتے تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی فیل ہو گئے اور پیپر گم ہو گیا، تو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 15 کے قریب MA کے پروگرامز تھے، تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے رزلٹ جو ہیں وہ ہم اناؤنس کرتے رہے، اور اب تو 2 ہفتے پہلے سے اسلامیات کا رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بچے کسی بھی سبجیکٹ میں وائوا میں فیل ہوئے ہیں، اور MA جو ہے ایگزام، MA کی ڈگری بند بھی ہو چکی ہے کسی کی طرف سے، تو بجائے یہ کہ یہ لوگ، یہ بچے یا بچیاں 1 سال تک انتظار کریں اور اس کے بعد ان کے وائوے کا ایگزام ہو، تو ہم ان کے لیے وائوے کا ایگزام جو ہے اسپیشلی کنڈکٹ کر رہے ہیں، تاکہ اگر ان کا وائوہ پاس ہو جاتا ہے تو انہیں ٹائم پہ ڈگری مل سکے۔ اچھا، کویسچن تو کافی ہیں ظاہر ہے یونیورسٹی کے حوالے سے، ایک کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک اور سوال بھی ہے کہ جو گمل یونیورسٹی کی جو اپنی زرعی زمین ہے، جو پیچھے آپ وہ ٹھیکے وغیرہ پر بھی دیتے ہیں، اب یہ حال ہی میں ایک اور الزام آ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، قبضہ گروپ لوگ ہیں، یا ان کو زمین دی گئی ہے، اس میں آپ کے اوپر براہ راست الزام لگایا جاتا ہے، اور اس جو وہ ٹھیکیدار اس کو بولیں یا جو بھی اس کو نام دیتے ہیں، وہ جو سرکاری درخت ہیں وہ بڑی تعداد میں اس نے کاٹے ہیں، اور وہ آپ ہی کے اوپر الزام آتا ہے کہ آپ کی ملی بھگت سے وہ ان کو سیل کیا جا رہا ہے، جبکہ سابق دور میں دیکھا جائے بلنگ ٹری سونامی منصوبے ہیں، اسی کے تحت یہ شجرکاری مون اور جو درخت وغیرہ ہیں یہ لگائے گئے ہیں، لیکن اب یہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی کچھ ایسے لوگوں کو، غلط لوگوں کو ٹھیکہ دیا گیا ہے جو یونیورسٹی کی مٹی بھی بیچ رہے ہیں اور درخت بھی کاٹ رہے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ ہمارے پاس تقریباً کوئی ٹوٹل جو زمین ہے وہ 8,600 کا ہے، جس میں سونامی بلین ٹری کا جب یہ پروجیکٹ آیا تو 5,500 کنال پہ یہ درخت لگائے گئے، اور ٹوٹل درخت تقریباً 10 لاکھ تھے۔ 3 سال فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کی نگہداشت کرنی تھی، اور اس کے بعد وہ پھر گمل یونیورسٹی کو ہینڈ اوور ہونا تھا کہ اس کے بعد آپ اس کا خیال رکھیں گے اور ایک خاص وقت تک آپ انہیں نہیں کاٹیں گے۔ یہ جو زمین تھی 5,500 کنال، اس میں سے 1,000 کنال حکومت نے زرعی یونیورسٹی کو دے دی۔ اب اس 1,000 کنال میں سے 100 کنال کے اوپر وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے، 3 ارب روپے کا ٹھیکہ ہے۔ پچھلے 4 سالوں سے زرعی یونیورسٹی رینٹڈ بلڈنگ میں ہے، ہم 3-4 لاکھ سے 5 لاکھ تک اس کا رینٹ دیتے ہیں، تو وہ بلڈنگ بنے گی تو یہ اپنی بلڈنگ میں شفٹ ہوگی اور اسٹوڈنٹ کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو وہ جو جگہ تھی جہاں پہ یہ کنسٹرکشن ہونی تھی، اس کے لیے باقاعدہ یہ گمل یونیورسٹی نے نہیں کیا،
یہ زرعی یونیورسٹی کی زمین کی بات ہے، کیونکہ یہ زمین اب زرعی یونیورسٹی کی ہو چکی ہے. 1000 کنال میں سے 100 کنال کے لیے فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ پرمیشن لی گئی. جی آپ ہمیں اجازت دیں کہ یہاں پہ ہم نے کنسٹرکشن کرنی ہے. ساری دنیا میں جہاں پہ کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو وہاں پہ وہ درخت کاٹے جاتے ہیں. اچھا وہ درخت نہیں کٹیں گے تو پھر وہاں پہ کنسٹرکشن کیسے ہوگی؟ فنڈ بھی ہے اس کا 3 کروڑ روپے، بہت سے 3 ارب روپے بہت سے پیسے ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے وہ درخت باقاعدہ آکشن کے ذریعے، اب آکشن میں جب کوئی آتا ہے اور جو سب سے اچھا ریٹ دیتا ہے اسے ہی وہ ملتا ہے. تو وہ اس جگہ کے جو درخت تھے ان کی کٹائی ہو رہی تھی، تو لوگوں نے ان کی پکچر بنا کے وہ لگا دی. یہ ٹرک بھر رہے ہیں تو ٹرکوں پہ ہی جائیں گے درخت، اور درخت کیسے جائیں گے؟ 100 کنال کے درخت ہیں، اس کے باقاعدہ پیسے ایگریکلچر یونیورسٹی کے اکاؤنٹس میں آج جمع ہو چکے ہیں. جو ان کا پروسیس تھا وہ بھی باقاعدہ اخبار میں اس کے لیے اشتہار آیا، لوگوں نے اپلائی کیا، کمپٹیشن ہوا اوپن، جس نے سب سے اچھا ریٹ دیا اسے ہی وہ ٹھیکہ ملا. اور وہ تقریباً وہ جگہ صاف ہو چکی ہے اور کنسٹرکشن جو ہے وہ وہاں پہ اسٹارٹ. اچھا سر، آخر میں کوئی گمل یونیورسٹی کے حوالے سے مزید آپ کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو حکومت پاکستان ہے، HED ہے، گورنر صاحب ہے، صوبائی نگران حکومت ہے، کوئی یونیورسٹی کے حوالے سے آپ ان سے کوئی بھی میسج یا کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں لاسٹ میں سر؟ یونیورسٹی کے جو باقی تو الحمدللہ ایسے کوئی ایشوز نہیں ہیں. ہم تو جہاں پہ بھی جاتے ہیں جس فورم پہ بھی، تو ہماری بھی ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے. آپ کے فورم سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ پینشنرز کے لیے ہمیں 1 ٹائم ریلیف یا 1 ٹائم گرانٹ اگر مل جائے تاکہ ہم ان لوگوں کو یہ پیسے دے سکیں. 60-70 سال کے جو لوگ ہیں انہوں نے 30-35 سال گمل یونیورسٹی کے لیے سرو کیا، اب ان کا یہ حق بنتا ہے کہ انہیں یہ پیسے جو ہیں وہ دیے جائیں. تو گمل یونیورسٹی اون ریسورسز سے تنخواہیں دے رہی ہے، بہت بڑا بجٹ ہے. ہمیں HEC سے بجٹ جو ملتا ہے وہ 1 مہینے کا 5-6 کروڑ کے قریب ہوتا ہے، اور ہمارا خرچہ جو ہے وہ کوئی 20-21 کروڑ ہے. ہم اپنے ریسورسز سے یہ چیزیں ہم میٹ کر رہے ہیں، لیکن پینشنرز کا جو پریشر ہے وہ ہم پہ ہے. اور باقی ہم نئے ڈپارٹمنٹ شروع کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں جس سے اس کو فائنینشلی بھی جو ہے اور یہ اسٹرینتھن انشاءاللہ ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن پینشنرز کا جو بوجھ ہے یہ اسٹوڈنٹ کی فیسوں سے یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے فیس جمع کریں اور 1 ارب کے قریب لوگوں کو پیمنٹ کریں. تو یہی میری سب سے جو اقتدار کے حلقے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ 1 ٹائم گرانٹ ان لوگوں کو دی جائے. جیسے پچھلے ماہ پشاور یونیورسٹی کو جو 35 کروڑ کے قریب دیا ہے، ہم نے بھی ریکویسٹ بھیجی ہے. دن رات ہم یہ لیٹر لکھتے رہتے ہیں، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ریکویسٹ ہماری کسی نہ کسی فورم پہ سنی جائے گی اور یہ ہیلپ ہماری کی. بلکہ آپ کی تو سننی چاہیے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا پاکستان میں جو طاقتور ادارے ہیں، اچھے مقصد آپ کے مراسم بھی ہیں. ایک ظاہر ہے اچھی جب ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں، ورنہ گمل یونیورسٹی کی اگر بات کی جائے آئے روز، بلکہ روزانہ اگر یہ کہا جائے کچھ عرصے بعد جو ہے وائس چانسلر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، چاہے پرو وائس چانسلر ہو یا وائس چانسلر ہو. تو بہرحال جو آپ نے ایک اچھا ٹائم گزار بھی رہے ہیں، اور میرے خیال سے شاید وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو آئے روز میڈیا کے اندر گمل یونیورسٹی اسکینڈلائز ہوتی تھی، وہ چیزیں بند ہو چکی ہیں. تو اس سر ہم آپ کے بہت انتہائی مشہور ہیں. ایک بار پھر آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے قیمتی ٹائم سے ٹائم دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ جو مہمان تھے گمل یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب تھے. آپ دیکھتے ہیں جو میڈیا میں مختلف اقسام کے جو الزامات ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے، گمل یونیورسٹی کے حوالے سے، زرعی یونیورسٹی کے حوالے سے، وہ تمام تر سوالات جو تھے جو آپ کے ذہنوں میں تھے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں، اور جو ان کے جوابات ہیں وہ بھی آپ نے سنے ہیں. اب فیصلہ عوام نے ہی کرنا ہے. ہماری تو یہی دعا ہے، کیونکہ جو مادر علمی ہے یہ گمل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کا اثاثہ ہے. اسی طرح زرعی یونیورسٹی کی بات کریں، یہ بھی ہمارا اثاثہ ہے. اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں یا سامنے آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سازشیں کرتے ہیں جس سے یہ ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان کا نقصان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ بھی سمجھدار ہیں، کوشش کیا کریں اپنے تئیں جس سے بھی جو ہو سکتا ہے، گمل یونیورسٹی ہو یا زرعی یونیورسٹی ہو، اس کو ہمیں ہر محاذ پہ، چاہے سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی بھی واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں، اس کا ہمیں دفاع کرنا چاہیے ایز اے مادر علمی. تو اس فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.